نواز شریف کے خلاف اپیل دائر ہو چکی ہے، اور کیا اب نواز شریف کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں مزید؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو کاغذات نامزدگی خاص کر لاہور کے اندر NA 130 کے اندر، آپ تو چلے مانسہرہ کی بات کر رہی ہیں، میں آپ کو اس کا کمپیریزن ڈرا کر دیتا ہوں لاہور کے اندر۔ لاہور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے NA 130 کے اندر کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آج سپریم کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے، جس پہ 7 رکنی لارجر بینچ بیٹھے گا اور طے کرے گا کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے، اگر سزا ختم ہو جائے تو کیا نااہلی ختم ہو جاتی ہے؟ یہ بڑے بنیادی سوال ہے جس کو عدالت نے آئینی طور پہ آج دیکھنا ہے۔ اب نواز شریف صاحب اگر دیکھا جائے اس وقت جو پرائما فیشائی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ فار لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، لیکن حکومت جو پچھلے 16 مہینے کی تھی انہوں نے الیکشن ایکٹ میں چینج کی اور کہا کہ نہیں 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ان کا خیال ہے جی نواز شریف کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں، لیکن آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ یہاں کے لاہور کے ریٹرننگ افسر نے یہ تو طے کر لیا کہ نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری نہیں ہے، شاید الیکشن ایکٹ ضروری ہے، انہوں نے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ لیکن ایک اور جو بانی PTI ہیں ان کا لاہور کے اندر ایک حلقے سے تھا تو ان کا نہیں، چونکہ ان کی سزا معطل نہیں ہوئی، کالعدم قرار نہیں ہوئی، تو ان کے کاغذات نامزدگی کو ہم مسترد کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ کے حوالے سے ریٹرننگ افسر خود سے ہی طے کر رہا ہے کہ نہیں ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہے، چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ فار لائف ٹائم ہے، اور دوسری طرف والے کا کہ نہیں جناب آپ ڈسکوالیفائڈ ہے۔ اب اسی طرح سے مانسہرہ کے اندر نواز شریف صاحب کے لیے پہلی آسانی تو یہ ہوئی کہ اعظم سباتی صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہو گئے۔ اب ان کے اوپر اعتراض ہے اور اعتراض جائز ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے 2 صورتوں میں بدل سکتے ہیں، ایک یہ کہ سپریم کورٹ خود اپنا فیصلہ جو کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے یا ان کا کوئی بھی فیصلہ آ جائے تو سپریم کورٹ اس کو اوور ٹرن کر سکتی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ جو 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن ہے فار لائف ٹائم ہے۔ آج کورٹ 7 رکنی بینچ بیٹھا ہے، ممکن ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب یہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ٹائم تو بہت ظلم ہے، اس کو ایک ٹینیور کے لیے کر دیتے ہیں، اٹس اپ ٹو دی کورٹ، وہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کرے، قانون سازی کرے اور اس کے ذریعے اس کو بدل دے، لیکن یہ جو ایکٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے درمیان ایک بڑا میجر فرق ہے۔ اب اس چیز کو لے کے جو ان کے اوپر اعتراض بھی نواز شریف صاحب کے اوپر جو بنیادی آیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو آپ نے کیسے الاؤ کر دیا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ 10 تاریخ تک بہت ساری اس قسم کی اپیلیں ہوں گی، تحریک انصاف والوں کے بھی کاغذات مسترد ہوئے، اچھی بات ہے، مسلم لیگ نون کے اس طرح سے نہیں ہوئے، لیکن اپیلیں آئی ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کے لیے کہ اس طرح کی کوئی مشکلات ہیں، ان کی مشکلات دور ہوئی تھی تو پرواز نے لندن سے اڑان بھری اور اسلام آباد اتری، پھر وہاں سے جو مشکلات تھی کچھ اور کم ہو گئیں، پھر لاہور آئے، پھر لاہور میں جو جلسہ ہم نے دیکھا 21 اکتوبر والا وہ بتا رہا تھا کہ مشکلات نہیں ہیں، مشکلات ان کی کم ہونے کے لیے وہ آئے ہیں، لائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، جس طرح سے بھی ہے۔ پھر ہم نے مختلف کیسز کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ ایون فیلڈ، العزیزیہ، ان کیسز کے اندر جس جلدی سے چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھا ہے، تو میرا خیال ہے میجر چیزوں سے نواز شریف صاحب نکل آئے ہیں۔ یہ مائنر چیز ہے، ایک پروسیجرل چیز ہے جو آپ کو چند دنوں کے اندر، کیونکہ 10 تاریخ تک تو یہ چیزیں کلیئر ہو جانی ہیں، تو میاں نواز شریف آپ کو گراؤنڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون چونکہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ 4تھی بار کے لیے پرائم منسٹرشپ کے لیے آ رہے ہیں، اور جتنے وہ کانفیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون والے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں چیزیں بہت کلیئر ہیں اور یہ طے شدہ ہے، پھر وہ تاثر دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، تو اب شاید کہیں یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے ہر سو آسانی ہے، ہر طرف ان کے لیے جو راستے ہیں وہ کھلے ہیں۔ اب میاں نواز شریف ہے اور انہیں دوڑنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ انہیں اکیلے دوڑنا ہے یا ان کے ساتھ کچھ اور بھی مقابلے میں لوگ ہوں گے یا ہونے چاہیے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔